لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اے لوگو، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے پاس پہنچا دو۔ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کرو اور کسی قوم کی دشمنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی یا کسی سے بغض و نفرت اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناحق فیصلے کرنے لگو۔ حق فیصلے کرو، جائز فیصلے کرو، حق بات کہو، سچی بات کہو، نفرت اور عداوت کے تقاضے میں حق کے خلاف فیصلے مت کرو، یہ راست بازی کے زیادہ مناسب ہے۔ اور جو لوگ سچے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ انصاف کے راستے سے کبھی نہیں ہٹتے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اس مضمون کی عکاسی کرتی ہیں۔ کئی آیتیں میں نے پڑھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں اس مضمون کو بار بار بیان کرتی ہیں کہ انصاف سے کام کرو، انصاف سے کام کرو۔ دو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، یا عباد اللہ حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ منکم حراما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اس ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کر۔ اور ظلم کا مفہوم کیا ہے کہ حقدار کو حق نہ دے کر دوسرے کو وہ حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ جو جس چیز کا اہل ہے اسے وہ حق نہ دے کر غیر اہل کو وہ حق دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ اور عدل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقدار کو حق پہنچا دینا، اور اسی کا نام انصاف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، وہاں اسلامی شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل ہوا کرتا تھا، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جاتا تھا۔ سنت سے ہٹ کر زندگی گزارنا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا ان لوگوں کے لیے کبیرہ گناہ کے درجے میں تھا۔ آج ہمارے لیے یہ چیز عام ہو گئی، ہم شریعت اور سنت کو بعد میں دیکھتے ہیں، اپنا مفاد پہلے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ شریعت کے مطابق، انصاف کے مطابق، حق کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق فیصلے کریں اور اپنی زندگی گزاریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ انصاف سے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے درمیان بھی وہ عدل اور انصاف
جس کے ذریعے اسلام کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلی، جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، جس نے اسلام کی ایک حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے، دیانت داری اس چیز کا نام ہے، انصاف اس چیز کا نام ہے، اس چیز نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو اجاگر کر دیا اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو واقعات کو بتلا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک عورت نے چوری کر لی۔ چوری کرنے والی عورت قریشی تھی اور عرب کے مشہور قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ گیا کہ اس عورت نے چوری کر لی اور چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی اگر چوری کر لے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اسلامی سزا اور جزا ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، انہیں عار محسوس ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے اور آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، قریش نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا کہ جاؤ اس عورت کے حق میں سفارش کر دیں کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹے، جو دیت مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید گئے اور جا کر سفارش کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا اور خبردار کیا کہ خبردار، کبھی دین کے حق میں اگر فیصلے کی بات ہو کبھی اپنی ٹانگ مت اڑانا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہود اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا اور بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم کر دیا جاتا تھا۔ ایک آدمی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ایک آدمی بڑے عہدیدار ہے اور دوسرا کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کمزور ہے تو بڑے کو سزا نہیں دیتے تھے، چھوٹے پر ظلم کر دیا کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا اور منع فرما کر یہ کہا کہ آئندہ میرے سامنے کسی کی سفارش مت کرنا دین کے، اور حکم جاری کر دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ اسلامی شریعت تھی اور یہ انصاف تھا کہ قبیلے قریشی ہے، اللہ کے رسول کے قبیلے سے ہے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، پھر بھی شریعت کی کوئی بات ہو گئی تو اب شریعت کے حکموں پر فیصلہ کیا جائے گا، اپنی ذاتی رائے پر یا اپنے گھر کے کنبے کے کسی آدمی کے ہونے کی بنا پر اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی، ایک یہودی نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو طلب کرنے کے لیے گئے، بھائی یہ زیرہ میری ہے، مجھے واپس کر دو۔ کہا کہ میں نہیں کر سکتا واپس، میرے قبضے میں ہے تو میری ہے۔ تو اس وقت کے قاضی شریح بن حارث تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی مقرر فرما رکھا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کے زمانے میں وہ مستقل قاضی بنے رہے۔ مقدمے اور فیصلے جو کرتے تھے وہ قاضی شریح کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریح کی خدمت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زیرہ ہے اور وہ دے نہیں رہے۔ یہودی کو بلایا، حضرت علی حاضر ہوئے تو قاضی شریح نے عدالت لگوائی۔ عدالت لگوانے کے بعد دونوں فریقوں کو بلایا اور کہا، پہلے یہودی سے پوچھا کہ یہ زیرہ کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہے۔ کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہ میرے قبضے میں ہے تو میری ہے۔ حضرت علی کو کہا کہ اپنے مدعا پر جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ زیرہ میری ہے، اس پر گواہ پیش کرو۔ اندازہ لگائیے امیر المؤمنین ہے وقت کے،
ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی بات پر گواہ پیش کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور اپنے غلام حضرت قمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ کے طور پر پیش فرمایا۔ تو قاضی شرح نے غلام کی سفارش اور گواہی قبول فرما لی، لیکن حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں فرمائی اور یہ کہہ کر رد کر دی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، یہ اسلامی فیصلہ ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ زرا یہودی کی ہے اور یہودی کو دی جائے گی، یہ انصاف کی بات۔ چنانچہ اس یہودی نے اسی عدالت کے اندر، بھری عدالت کے اندر زور سے کہا کہ یقیناً یہ میں جھوٹا ہوں اور یہ زرا حضرت علی کی ہی ہے، امیر المؤمنین کی ہی ہے، لہذا میں اس فیصلے پر اسلام کی سچا حقانیت اور وحدانیت اور سچائی کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مومن ہو گئے۔ یہ ہے انصاف کی بات کہ ہم آج انصاف کے لیے اپنوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، رشوتیں دیتے ہیں، آپس میں دین کا کوئی بھی نقصان ہو جائے کوئی فرق نہ ہو، لیکن اپنا مفاد سامنے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حق کے مطابق زندگی گزارے ہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ دین بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا اور لوگوں کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ انہی باتوں